اس سچی کہانی کا پہلا حصہ ہے جو پنجاب کے ایک دور افتادہ گاؤں میں پیش آیا۔ اس کہانی کے تمام کردار اور واقعات حقیقت پر مبنی ہیں، بس نام تبدیل کر دیے گئے ہیں تاکہ پردہ داری رہے۔ پرانے وقتوں کی بات ہے جب پاکستان کے دیہاتی علاقوں میں بجلی نام کو نہیں ہوتی تھی اور رات ہوتے ہی بستیوں پر ایک عجیب سا سناٹا چھا جاتا تھا۔ ایسے میں ایک گاؤں کی سب سے سلیقہ مند اور خوبصورت لڑکی زویا تھی جس کا چرچا دور دور تک تھا۔ زویا کی آنکھیں بڑی بڑی اور بال اتنے لمبے تھے کہ گھٹنوں کو چھوتے تھے۔ اس کی خوبصورتی ہی اس کے لیے مصیبت بن گئی، کیونکہ جنوت کی دنیا میں بھی حسن کی قدر کی جاتی ہے، اور وہ معصوم اس بات سے بالکل بے خبر تھی کہ کوئی نادیدہ ہستی اسے اپنی قید میں لینے کا فیصلہ کر چکی ہے۔ ایک تپتی ہوئی دوپہر جب سب لوگ گھروں میں سو رہے تھے، زویا صحن میں لگے بیری کے درخت کے نیچے بیٹھی بال سکھا رہی تھی۔ اچانک اسے محسوس ہوا کہ ہوا کا رخ بدل گیا ہے اور ایک ٹھنڈی لہر اس کے پاس سے گزری۔ حالانکہ جون کا مہینہ تھا مگر اسے جھرجھری سی محسوس ہوئی۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا تو دیوار پر ایک سایہ نظر آیا جو کسی انسان کا نہیں معلوم ہوتا تھا۔ وہ سایہ اتنا لمبا تھا کہ چھت سے بھی اوپر جا رہا تھا۔ زویا گھبرا کر اندر بھاگی، مگر اس دن کے بعد سے اس کی زندگی بدل گئی۔ کچھ دن گزرے تو زویا کے رویے میں عجیب تبدیلیاں آنے لگیں۔ وہ جو سارا دن گھر کے کاموں میں مصروف رہتی تھی، اب گھنٹوں آئینے کے سامنے بیٹھی خود سے باتیں کرتی رہتی۔ گھر والے سمجھتے کہ شاید شادی کی فکر ہے، کیونکہ اس کا رشتہ اس کے کزن اسلم سے طے ہو چکا تھا، مگر حقیقت کچھ اور ہی تھی۔ ایک رات زویا کی چھوٹی بہن سارا کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا کہ زویا کمرے میں موجود نہیں ہے۔ وہ اسے ڈھونڈتی ہوئی صحن میں آئی تو دیکھا کہ زویا بیری کے درخت کے نیچے بیٹھی کسی سے ہنس ہنس کر باتیں کر رہی ہے، جبکہ وہاں کوئی دوسرا موجود ہی نہیں تھا۔ سارا نے ڈرتے ہوئے اسے پکارا، باجی آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ زویا نے موڑ کر دیکھا تو سارا کی چیخ نکل گئی۔ زویا کی آنکھیں بالکل سیاہ ہو چکی تھی اور اس کے چہرے پر ایک ایسی مسکراہٹ تھی جو بالکل شیطانی معلوم ہوتی تھی۔ زویا نے ایک ایسی آواز میں جواب دیا جو اس کی اپنی نہیں تھی بلکہ ایک مرد کی بھاری آواز تھی، جا یہاں سے لڑکی ورنہ تیرا بھی وہی حال ہوگا جو اس اسلم کا ہونے والا ہے۔ سارا بھاگتی ہوئی ماں باپ کے پاس گئی، مگر جب وہ سب باہر آئے تو زویا وہاں بے ہوش پڑی تھی اور اس کے جسم پر نیلے نشانات بنے ہوئے تھے۔ اگلے ہی دن خبر آئی کہ اسلم کا موٹر سائیکل پر ایک ہولناک حادثہ ہوا ہے اور وہ بال بچا ہے، مگر اس کا پورا جسم مفلوج ہو چکا ہے۔ گاؤں میں چامگوئیاں شروع ہو گئیں کہ زویا پر کوئی کالا جادو ہے یا پھر کوئی جین اسے چھوڑنا نہیں چاہتا۔ زویا کے باپ نے بہت سے مولوی صاحبان کو بلایا، مگر جو بھی آتا وہ گھر کی دہلیز پر قدم رکھتے ہی کانپنے لگتا۔ ایک بوڑھے عامل نے بتایا کہ یہ کوئی عام جن نہیں ہے بلکہ جنوت کا ایک شہزادہ ہے جو زویا پر عاشق ہو گیا ہے اور اس نے زویا سے نکاح کرنے کا ارادہ کر لیا ہے۔ زویا کی حالت اب یہ تھی کہ وہ کھانا پینا چھوڑ چکی تھی۔ اس کے کمرے سے اکثر ایسی خوشبو آتی تھی جو اس دنیا کی نہیں لگتی تھی۔ کبھی کبھی کمرے سے ڈھول بجنے اور گنگنانے کی آوازیں آتیں جیسے کوئی جشن منا رہا ہو۔ ایک رات جب گھر کے سب مرد مسجد گئے ہوئے تھے، زویا کے کمرے سے ایک زوردار دھماکہ ہوا، اور جب ماں نے دروازہ کھولا تو اندر کا منظر دیکھ کر اس کا کلیجہ منہ کو آ گیا۔ زویا ہوا میں معلق تھی اور اس کے ہاتھ پاؤں پر مہندی کے ایسے نشانات ابھر رہے تھے جو جلتے ہوئے انگاروں کی طرح چمک رہے تھے۔ زویا کی اس پراسرار حالت نے پورے گھرانے کو مفلوج کر کے رکھ دیا تھا۔ وہ رات جو زویا کے کمرے میں دھماکے سے شروع ہوئی تھی، دراصل ایک ایسی شادی کا آغاز تھی جس کا گواہ کوئی انسان نہیں بلکہ دیواروں میں چھپے سائے تھے۔ جب زویا کے باپ اور بھائی مسجد سے واپس آئے تو انہوں نے دیکھا کہ گھر کا صحن برف کی طرح ٹھنڈا پڑ چکا ہے، حالانکہ باہر لو چل رہی تھی۔ زویا اپنے کمرے میں فرش پر ساکت بیٹھی تھی، اس کے سر پر ایک باریک ریشمی دوپٹہ تھا جو اس کے پاس پہلے کبھی نہیں دیکھا گیا تھا۔ اس دوپٹے سے ایسی مہک آ رہی تھی جو سونگھتے ہی انسان پر غشی طاری کر دے۔ زویا کے باپ نے ہمت کر کے اسے چھونے کی کوشش کی تو ایک زوردار جھٹکا لگا، جیسے بجلی کی تار کو چھو لیا ہو۔ زویا نے سر اٹھایا تو اس کا چہرہ انسانی نہیں رہا تھا، آنکھیں لمبائی میں کھڑی تھیں اور رنگت زعفرانی ہو چکی تھی۔ اس نے ایک کڑکدار آواز میں کہا، یہ میری بیوی ہے، اب اس پر تمہارا کوئی حق نہیں رہا۔ میں اسے اپنے ساتھ لے جا رہا ہوں جہاں سونے کے پہاڑ اور چاندی کی ندیاں بہتی ہیں۔ یہ سنتے ہی زویا کی ماں دھاڑے مار کر رونے لگی، مگر زویا کے چہرے پر کوئی تاثر نہ تھا۔ اگلے چند دن وہ گھر ایک قید خانہ بن گیا۔
گھر کے دروازے اور کھڑکیاں خود بخود کھلتے اور بند ہوتے، باورچی خانے میں ہنڈیاں خود ہی پکنے لگتی، اور جب ڈھکن اٹھایا جاتا تو اس میں سے وہ بوٹیاں نکلتیں جو اس زمین کے کسی جانور کی نہ تھیں۔ گاؤں کے لوگ اس گھر کے پاس سے گزرنا چھوڑ چکے تھے۔ ایک رات جب چاند گہن میں تھا، زویا کے کمرے سے عورتوں کے گانے اور قہقہوں کی آوازیں آنے لگیں۔ ایسا لگتا تھا جیسے سینکڑوں جنوت کی عورتیں وہاں جمع ہیں اور شادی کی خوشیاں منا رہی ہیں۔ زویا کا بھائی جو شہر میں پڑھتا تھا اپنے ساتھ ایک بہت پہنچے ہوئے بزرگ کو لے آیا جن کا نام بابا جی تھا۔ بابا جی نے گھر میں قدم رکھتے ہی اپنی تسبیح تیز کر دی اور ماتھے پر پسینہ آ گیا۔ انہوں نے کہا، یہ جنوت کا شہزادہ حامان ہے، اس نے زویا کے گرد ایک حصار باندھ دیا ہے جس میں داخل ہونا موت کو دعوت دینا ہے۔ یہ شادی زمین پر نہیں بلکہ عالم ارواح میں طے پا چکی ہے۔ بابا جی نے سہ میں ایک بڑا سا الاؤ روشن کیا اور کچھ پڑھنا شروع کیا۔ اچانک ایک آندھی چلی جس نے گھر کے درختوں کو جڑ سے ہلا دیا۔ زویا اپنے کمرے سے باہر نکلی، اس کے پاؤں زمین سے ایک بالشت اوپر تھے اور اس کے ساتھ ایک بہت لمبا چمکدار لبادے میں ملبوس سایہ چل رہا تھا۔ بابا جی نے پکارا، اے حامان، یہ آدم زاد ہے، تیرا اس سے کوئی جوڑ نہیں، اسے چھوڑ دے ورنہ میں تجھے جلا کر راکھ کر دوں گا۔ اس سائے نے ایک ہولناک قہقہا لگایا جس سے گھر کی دیواروں میں دراڑیں پڑ گئیں۔ اس نے جواب دیا، تمہارے علم کی حد جہاں ختم ہوتی ہے، میری بادشاہی وہاں سے شروع ہوتی ہے۔ یہ لڑکی اب میری ملکہ ہے۔ بابا جی نے ایک خاص عمل شروع کیا اور آگ میں کچھ سفوف ڈالا۔ پورے صحن میں نیلا دھواں پھیل گیا۔ زویا چیخنے لگی اور اس کے جسم سے وہ دھواں نکلنے لگا جو اس سائے کی صورت اختیار کر رہا تھا۔ وہ سایہ تڑپنے لگا اور اس نے زویا کا ہاتھ اتنی زور سے پکڑا کہ اس کی ہڈیاں چٹکنے لگیں۔ بابا جی نے آخری حربہ استعمال کرتے ہوئے ایک قدیم دعا پڑھی جس کے ساتھ ہی ایک زوردار کڑکا ہوا اور وہ سایہ غائب ہو گیا، مگر جاتے جاتے وہ زویا کی روح کا ایک حصہ اپنے ساتھ لے گیا۔ زویا وہیں ڈھیر ہو گئی۔ جب اسے ہوش آیا تو وہ سب کو پہچاننے سے قاصر تھی۔ اس کی یادداشت جا چکی تھی اور وہ صرف ایک ہی لفظ دہراتی تھی، حامان۔ اسے جسمانی طور پر تو نجات مل گئی تھی، مگر اس کا دل اور دماغ اب بھی اس پراسرار دنیا میں بھٹک رہے تھے جہاں وہ جن اسے لے گیا تھا۔ آج بھی اس گاؤں کے بزرگ بتاتے ہیں کہ زویا کی شادی کے اس واقعے نے پورے علاقے میں ایسا خوف پھیلایا کہ آج تک کوئی لڑکی اس بیری کے درخت کے نیچے اکیلے بال نہیں سکھاتی۔ زویا کی زندگی اب ایک زندہ لاش جیسی ہو چکی تھی۔ بابا جی کے عمل نے اس نادیدہ شہزادے حامان کو وقتی طور پر تو بھگا دیا تھا، مگر جنوت کی محبت اتنی آسانی سے پیچھا نہیں چھوڑتی۔ زویا کے گھر والوں نے سکون کا سانس لیا کہ اب سب ٹھیک ہو جائے گا، لیکن وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ یہ تو بس طوفان سے پہلے کا سکون ہے۔ رات کے پچھلے پہر جب سارا گاؤں گہری نیند سو رہا تھا، زویا کے کمرے کی کھڑکی خود بخود کھل گئی۔ ایک ایسی خوشبو کمرے میں پھیلی جو اس دنیا کے کسی پھول کی نہیں تھی۔ زویا کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا کہ سامنے وہی بلند قامت سایہ کھڑا ہے، مگر اس بار اس کا روپ ایک نہایت حسین شہزادے جیسا تھا۔ اس نے زویا کا ہاتھ تھاما اور دھیمی آواز میں کہا، تمہیں کیا لگا کہ یہ مٹی کے پجاری ہمیں جدا کر دیں گے؟ میں نے 7 سمندر پار سے تمہارے لیے مہر لایا ہے۔ زویا جو اب بالکل بے بس تھی، اس کے ساتھ اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ وہ جادوئی سحر میں ایسی گرفتار تھی کہ اسے اپنے ماں باپ اور گھر کی کوئی پرواہ نہ رہی۔ صبح جب ماں زویا کو جگانے آئی تو کمرہ خالی تھا۔ بستر پر صرف وہی ریشمی دوپٹہ پڑا تھا اور اس پر خون سے ایک عجیب و غریب نقش بنا ہوا تھا۔ پورے گاؤں میں کوہرام مچ گیا۔ لوگ ڈھونڈنے نکلے، کھیتوں، کھلیانوں اور پرانے کنووں میں تلاش کیا گیا، مگر زویا کا کہیں پتہ نہ تھا۔ بابا جی کو دوبارہ بلایا گیا۔ انہوں نے گھر کے صحن کی مٹی اٹھا کر سونگھی اور ٹھنڈی آہ بھر کر کہا، وہ اسے لے گیا ہے، اب وہ اس دنیا کی نہیں رہی۔ وہ جن اسے اپنے ساتھ کنواں قاف کے ان علاقوں میں لے گیا ہے جہاں انسان کا سایہ بھی نہیں پہنچ سکتا۔ کئی سال گزر گئے۔ زویا کے ماں باپ اس کے غم میں گھل گھل کر اللہ کو پیارے ہو گئے۔ وہ گھر اب ایک کھنڈر بن چکا تھا جس کے پاس سے گزرتے ہوئے لوگوں کو ڈر لگتا تھا۔ ایک رات گاؤں کے ایک چرواہے نے جو دیر سے واپس آ رہا تھا دیکھا کہ اس پرانی حویلی کے ٹوٹے ہوئے دریچے میں ایک روشنی جل رہی ہے۔ اس نے ہمت کر کے اندر جھانکا تو اس کے ہوش اڑ گئے۔ وہاں زویا بیٹھی تھی، وہی پرانی زویا، مگر اس کے بال اب چاندی کی طرح سفید تھے اور اس کی گود میں ایک چھوٹا سا بچہ تھا جس کی آنکھیں بالکل سرخ تھیں۔
زویا نے اس چرواہے کی طرف دیکھا اور مسکرا کر کہا، میرے بھائیوں سے کہنا کہ میں اپنی سلطنت میں بہت خوش ہوں۔ میرا شہنشاہ مجھ سے بہت محبت کرتا ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ چرواہا کچھ کہتا ایک زوردار بگولا اٹھا اور زویا اس بچے سمیت غائب ہو گئی۔ اس واقعے کے بعد لوگوں نے اس حویلی کو ہمیشہ کے لیے مقفل کر دیا۔ آج بھی پاکستان کے اس دور افتادہ گاؤں میں لوگ کہتے ہیں کہ جب چاند پورا ہوتا ہے تو اس ویران بیری کے درخت سے ایک لوری سنانی دیتی ہے جو ایک ماں اپنے آدھے انسان اور آدھے جن بچے کو سناتی ہے۔ یہ کہانی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ہماری اس مادی دنیا کے متوازی ایک اور دنیا بھی بستی ہے جس کے اپنے اصول اور اپنی محبتیں ہیں۔ زویا کی یہ سچی داستان آج بھی ان لوگوں کے لیے ایک عبرت ہے جو نادیدہ مخلوقات کے وجود کو محض وہم سمجھتے ہیں۔ جنوت کی شادی کوئی افسانہ نہیں بلکہ ایک ایسی حقیقت ہے جو کبھی کبھی انسانی زندگی کا رخ ہمیشہ کے لیے موڑ دیتی ہے۔